رات اترتے ہی طاہرہ بیگم، سارا اور میسم بھی چلے آئے تھے۔ لاؤنج میں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے جب وہ سب سے سلام لیے الگ صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ طاہرہ بیگم نے اس سے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ سارا اور میسم کے چہروں سے جھلکتی ناپسندیدگی جبران نے اچھے سے بھانپی تھی۔ ارسم امین ضروری اپائنٹمنٹ کی وجہ سے نہیں آ پائے تھے۔ بس بیٹا ایک بہت امپورٹنٹ پیشنٹ آ گیا تھا، ورنہ ارسم کا تو خود اتنا دل تھا آنے کا، طاہرہ بیگم نے جبران کو جواب دیا۔ وہ تو کبھی سگی بیٹی کے لیے نہ آ پائے، اس کی ستیلی اولاد کے لیے کیا خاک آتے۔ تنفر سے اس نے سوچا۔ تھوڑی ہی دیر میں کیک کاٹنے کے لیے وہ سب ٹیبل کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ حائقہ دور ہی رہی تھی ان سب سے۔ چلو معیز، کیک کاٹو، اٹس اے کمپلیٹ فیملی۔ جبران کی گود میں موجود آدم اور اس کھڑے معیز کو دیکھ کر سارا کیمرہ آن کیے بولی۔ 1 منٹ، وہ حائقہ کی جانب بڑھا، ہاتھ سے تھامے جبران کے قریب لا کر کھڑا کر چکا تھا۔ سارا خالہ، اب ہوئی کمپلیٹ فیملی، اب لیں۔ وہ مسکرایا۔ طاہرہ بیگم کے لبوں پر مسکان گہری ہوئی۔ حائقہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے معیز کو عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ دل میں پھر سے وہی خوبصورت انوکھا احساس اجاگر ہوا۔ سارا نے آنکھیں گھمائیں۔ جبران بھائی، اپنی وائف سے کہیے ٹو اسمائل۔ وہ جبران سے مخاطب ہوئی۔ بیگم مسکرائیے، جبران کان میں بولا۔ حائقہ کے لبوں پر دھیمی مسکان در آئی۔ کیک کاٹے اس نے سب سے پہلے حائقہ کو کھلایا، پھر جبران اور آدم کو۔ اب گفٹ سیشن شروع ہو چکا تھا۔ تمام لوگ باری باری اپنے گفٹ دے چکے تھے۔ یہ آدم کی طرف سے۔ جبران نے ایک ویڈیو گیم معیز کی جانب بڑھایا جو راستے میں ہی آدم جانچ پڑتال کے لیے روک چکا تھا، مگر جب سمجھ سے باہر معاملہ لگا تو معیز تک اسے جانے دیا۔ اور آپ کی طرف سے؟ حائقہ نے دیکھا جبران نے تحفہ مانگتے وقت اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ میری طرف سے ابھی لایا۔ جبران مسکراتے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دیکھیے گا، پکا بائی سائیکل ہوگی، کب سے مانگ رہا تھا پاپا سے۔ وہ حائقہ کو بتائے خوشی سے چہکا، جبکہ حائقہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے تو کمرے میں ایسا کوئی تحفہ نہیں دیکھا تھا۔ معیز کے چہرے کی خوشی ماند پڑ گئی جب جبران سائیکل کی جگہ ہاتھ میں فٹ بال کا سیٹ اٹھائے لایا اور اسے تھمایا۔ کیسا لگا گفٹ؟ جبران نے سوال کیا۔ بہت اچھا، تھینک یو پاپا۔ اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ اس کی یہ مسکان حائقہ کو زہر لگی۔ آج اس کا خاص دن تھا، یہ اداسی اس کے لیے نہیں تھی۔ ویسے معیز، سب نے گفٹ دے دیے، تمہاری پیاری نئی فیملی ممبر نے نہیں دیا کچھ؟ سارا نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے سوال کیا۔ حائقہ کو یک دم ڈھیر و شرمندگی نے آ گھیرا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سارا کی کوئی بات اسے چبھی تھی۔ معیز نے حائقہ کو دیکھا جس نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ اس سے پہلے معیز کچھ بولتا حائقہ بول اٹھی۔ وہ کسی صورت خود کو سارا سے جیتنے نہیں دے سکتی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں نے معیز کو کچھ دیا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کے لیے کچھ لیا بھی نہیں۔ معیز کا گفٹ آرڈر کر چکی تھی میں، مگر وہ کل ڈیلیور ہوگا۔ اگر یقین نہ آئے تو شام میں آ کر دیکھ لینا۔ حائقہ نے شہد سے بھی زیادہ میٹھی مسکراہٹ سے سارا کو نوازا۔ دیکھ لیں گے، میسم حصہ ڈالنا نہ بھولا۔ بہن کا چمچہ، حائقہ نے ذرا سی اونچی آواز میں اسے لقب سے نوازا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب بس لاؤنج میں جبران، حائقہ، معیز اور ادکھلی آنکھوں سے سویا آدم موجود تھا۔ میں اسے سلانے جا رہا ہوں، آ جاؤ معیز تم بھی۔ آدم کو اٹھائے جبران کمرے کی جانب بڑھا۔ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ ان کے جاتے ہی معیز حائقہ سے بولا۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا؟ حائقہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہی گفٹ والا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں اگر آپ نے گفٹ نہیں لیا، مگر جھوٹ نہیں بولتی آپ۔ اب سارا خالہ اور میسم ماموں آپ کا مذاق بنائیں گے، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ معیز کی فکر پر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ میں گفٹ مل جائے گا تمہیں کل۔ اب جاؤ، سو جاؤ، لیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے ماتھے پر سے بال سنوارے وہ بولی۔ معیز اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلائے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی حائقہ نے وانیہ کو کال ملائی تھی۔ میں جھوٹی نہیں ہوں معیز۔ کال ختم کیے وہ خود سے بڑبڑائی۔ مسٹر اینڈ مسز جبران حیات۔ اپنے نام کی پکار پر وہ دونوں اٹھے تھے۔ نرس نے انہیں ڈاکٹر کے کیبن میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔
جبران نے دھیرے سے حائقہ کا ہاتھ دبایا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے مگر ان کا اندر جانا ایک حاسد کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ذوالقرنین جو اپنی بیوی کے منتھلی چیک اپ کے لیے اس کی ڈاکٹر کے پاس آیا تھا، جبران اور حائقہ کو دوسری گائنی ڈاکٹر کے روم میں جاتے دیکھ وہ ٹھٹکا۔ کچھ لمحوں کو دماغ کے گھوڑے دوڑائے اور پھر ایک کمینی مسکراہٹ ہونٹوں پر آ گئی۔ ڈاکٹر سے بات چیت کرنے کے بعد وہ دونوں کچھ پریشان ہوئے تھے، خاص طور پر حائقہ۔ ڈاکٹر کے مطابق حائقہ انہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے مسفٹ لگی تھی۔ اسے وزن بڑھانے کی ضرورت تھی اور ساتھ ہی کچھ ٹیسٹ بھی لکھ دیے تھے حائقہ کے لیے جو اسے اسپتال میں موجود لیبارٹری سے کروانے تھے۔ حائقہ ٹیسٹ کروانے جا چکی تھی جبکہ جبران وہیں ٹہل رہا تھا۔ ہیلو ڈیئر ایکس فرینڈ، سامنے کھڑے ذوالقرنین کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بڑھ پڑے۔ ذوالقرنین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو یہاں اپنی وائف کا چیک اپ کروانے آیا ہوں۔ ویسے تمہیں دیکھا گائنی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے، کوئی خوشخبری ہے؟ مجھ سے نہیں شیئر کرو گے؟ وہ ہنسا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ جبران نے سر جھٹکا۔ وہی رکھتا اگر مجھے تمہاری پرواہ نہ ہوتی۔ تم نے تو بیوی کے پیچھے لگ کر دوست کو چھوڑ دیا، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا جبران، آخر کو تمہارا مخلص دوست ہوں میں۔ تمہیں جو بکواس کرنی ہے جلدی کرو، میرا اور اپنا وقت برباد نہ کرو۔ جبران دانت پیسے بولا۔ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے جبران، کافی امیدیں لے کر آئے ہوں گے نا تم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس۔ مگر ذوالقرنین نے سر افسوس سے ہلایا۔ میرے ساتھ فضول بحث نہیں کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جبران نے اسے انگلی سے جانے کا راستہ دکھایا۔ غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ جا رہا ہوں یار، مگر جانے سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں تمہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ 2 خبریں ہیں تمہارے لیے میرے پاس، ایک بری اور دوسری بہت بری۔ کون سی سننا چاہو گے؟ گال کھجائے اس نے سوال کیا۔ جبران نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ چلو میں خود ہی سنا دیتا ہوں۔ وہ جبران کے قریب ہوا۔ بری خبر جانتے ہو کیا ہے جبران حیات؟ حائقہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، وہ اس کے کان میں بولا۔ جبران کی آنکھیں پھیلی۔ اور اس سے بری خبر؟ ذوالقرنین کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس بیچاری کو یہ بات خود بھی نہیں معلوم۔ وہ ہنس کر پیچھے ہوا۔ جبران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کیا ہے نا جب مس کیریج ہوا تھا اس کا، تبھی ڈاکٹر یہ بات مجھے بتا چکا تھا، مگر میرے ذہن سے نکل گئی۔ اب یاد آیا تو تمہیں بتانے چلا آیا، سوچا دوست کا بھلا کر دوں، ٹائم بچ جائے گا نا، فضول کی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تمہیں تو میں… جبران غصے سے لاوا بنا اس پر جھپٹنے کو تیار تھا۔ ریلیکس مین، اب میں چلتا ہوں، میری بیوی انتظار کر رہی ہے میرا۔ اسے آنکھ مارے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ذوالقرنین آگ لگا چکا تھا۔ جبران کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کے سامنے حائقہ کی امید بھری نگاہیں گھومنے لگیں، مگر اس سچ سے وہ کیسے اسے آشنا کرتا؟ ذوالقرنین کی لگائی آگ میں وہ اسے جلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کیے جبران نے اچٹتی نگاہ ساتھ بیٹھی حائقہ پر ڈالی تھی، جس کے چہرے پر آج خوشی کی رمق اسے نظر آئی تھی۔ آنکھیں بھی ضرورت سے زیادہ ہی روشن تھیں۔ جبران کے دل میں تکلیف کا احساس جاگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اتنی بڑی بات حائقہ سے شیئر کرے۔ اسے ذوالقرنین پر یقین نہیں تھا، اس لیے رپورٹس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہنچ چکے تھے جب لان میں ہی سارا اور میسم کو دیکھ کر حائقہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خود سے بڑبڑاتی وہ انہیں شان سے نظر انداز کیے اندر بڑھ گئی تھی۔ جبران ان دونوں کے پاس جا بیٹھا تھا۔ تم دونوں یہاں، خیریت؟ جبران نے نارمل انداز میں سوال کیا تھا۔ موئیز کا گفٹ دیکھنے آئے ہیں۔ حائقہ جو کمرے سے فریش ہو کر لان میں انہی کی جانب آ رہی تھی، سارا نے اسے طنزیہ مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ سر نفی میں ہلائے حائقہ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ حائقہ جبران کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ سارا کی بات پر موئیز نے بھی امید بھری نگاہوں سے، مسکان سے موئیز کو نوازا جو اسے پرسکون کر گئی۔ میں نے کہا تھا نا شام میں آنا، ابھی شام ہوئی نہیں ہے۔ تمہیں شام اور سحر پہر کا فرق نہیں معلوم؟ دوبارہ اسکول جوائن کر لو۔ وہ مزے سے بولتی سارا کو جلا چکی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اسے وانیہ کی جانب سے کال آئی تھی۔ وہ سارا کی جانب دیکھ کر مسکرائی، موئیز کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا
اور گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ 1 منٹ بعد ان سب نے معیز کی خوشی سے بھرپور چیخ سنی تو سب اس کی جانب دوڑے جو خوشی کے مارے حائقہ کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا۔ بابا، یہ دیکھیے میرا برتھ ڈے گفٹ۔ معیز نے اسے بائی سائیکل کی جانب اشارہ کیا جو گیٹ کے پاس موجود تھی۔ وہ کوئی عام بائی سائیکل نہیں تھی، اس پر موجود برانڈ کا ٹیگ ہی اس کی قیمت بتا رہا تھا۔ سارا خالہ، میسم ماموں، دیکھیے میرا گفٹ۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ۔ وہ ایک بار پھر حائقہ کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ اچھا بس، حائقہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی، اب یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ سارا اور میسم جا چکے تھے۔ معیز لان میں مزے سے اپنی سائیکل چلا رہا تھا جبکہ آدم رینگتا ہوا اسی کے پیچھے تھا۔ تمہیں اسے سائیکل نہیں دینی چاہیے تھی، جبران حائقہ سے بولا۔ کیوں؟ معیز سے نگاہیں ہٹائے حائقہ نے جبران سے سوال کیا۔ وہ ابھی بچہ ہے، اگر چوٹ لگ گئی تو؟ جبران کی فکر مندی پر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ 3 کا نہیں 7 سال کا ہے، اور یہی تو عمر ہوتی ہے نئی چیزیں سیکھنے کی۔ اور ویسے بھی بائی سائیکل ہے یہ، اس پر چوٹ نہیں لگے گی۔ تم بھی بچے کے سامنے ایسی بات کر کے اس کا کانفیڈنس مت کم کرنا۔ حائقہ کی بات پر اس نے سر ہلایا کہ اچانک ان دونوں کو معیز کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ سامنے دیکھا تو معیز گھاس پر گرا پڑا تھا۔ جبران تیزی سے اس کی جانب بھاگا، اسے اٹھایا، سائیکل سے دیکھی۔ پاپا، آدم نے مجھے گرایا پاپا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اسے واپس چھوڑ آئے ہاسپٹل۔ معیز شدت سے رو دیا۔ جبران نے گہری سانس خارج کی، گھاس پر بیٹھے اس نمونے کو دیکھا جو سر پر موجود تھوڑے سے بالوں کو کھجاتا سائیکل پر بیٹھنے کی تگ و دو میں تھا۔ کیا تم اسے 1 منٹ پکڑ سکتی ہو؟ اس نے معیز حائقہ کے حوالے کیا جو اسے باہوں میں لیے کندھے سے لگا چکی تھی۔ خود جھک کر زمین پر موجود اس فتنے کو دیکھا۔ او بھائی، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ کیوں چین سکون سے نہ خود بیٹھتا ہے اور نہ ہمیں رہنے دیتا ہے؟ وہ جبران کے لفظوں کو اگنور کیے سائیکل کی جانب جھکا۔ کیے اس نے سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جبران اپنی اس ڈھیٹ ہڈی کو جانتا تھا، جب تک اپنی من مانی نہ کر لے اسے سکون نہیں آتا تھا، اسی لیے وہ اسے بائی سائیکل پر بٹھا چکا تھا۔ آدم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، مگر یہ خوشی جلد ہی ماند پڑ گئی جب اس کے ننھے ہاتھ بائی سائیکل کے ہینڈل تک نہ پہنچ پائے اور نہ ہی چھوٹے سے پاؤں پیڈل چھو سکے۔ ماتھے پر بل پڑے۔ گھور کر جبران کو دیکھا۔ یار دیکھ، مجھے ایسے مت گھورنا ہے تو اس عورت کو گھور، یہی لائی ہے۔ جبران نے حائقہ کی جانب اشارہ کیا۔ آدم نے حائقہ کو غصے بھری گھوری سے نوازا جس پر حائقہ نے ایک آئی برو اچکائی تو منہ بنائے جبران کے آگے اپنے ہاتھ کیے تاکہ وہ اسے اٹھا سکے۔ جبران کے اٹھاتے ہی وہ زور سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر چھاپ چکا تھا۔ ابے یار، کیا دشمنی ہے تیری ہم باپ بیٹے سے؟ جبران نے کلس کر سوال کیا۔ بیٹا پر آدم کی نگاہ معیز پر گئی جو حائقہ کی باہوں میں مزے سے موجود تھا۔ اس کے اندر پھر سے آگ بھڑک اٹھی۔ باپ کی گرفت میں مچلتا وہ معیز کے قریب ہوا اور زور سے اس کے بالوں کو کھینچ ڈالا۔ معیز ایک بار پھر تڑپ اٹھا تھا۔ آدم بار بار حائقہ کی جانب جانے کو مچل رہا تھا۔ جبران نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی۔ معیز کو تھامے اس نے آدم حائقہ کے حوالے کیا جو حائقہ کے پاس آتے ہی معیز کی طرح اس کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا۔ کیا کھا کر پیدا کیا تھا تمہاری بیوی نے اسے؟ حائقہ نے بھی عظیم سوال کر ہی ڈالا۔ زندہ ہوتی تو ضرور پوچھتا۔ سر جھٹکتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی حالت پر یکدم حائقہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ سر نفی میں ہلائے وہ ان کے پیچھے ہی اندر جا چکی تھی۔ زندگی اب ایک ٹکر پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ چند دنوں میں حائقہ کی رپورٹس آ جانی تھی جس پر وہ بہت بے چین تھی، مگر بے چینی کے ساتھ ساتھ پریشانی نے بھی اسے گھیر لیا تھا۔ معیز کو دوبارہ سے چوٹیں لگنا شروع ہو گئی تھی۔ حائقہ نے بہت بار جبران سے بات بھی کی تھی مگر وہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتا کہ کھیلتے ہوئے لگ گئی۔ حائقہ کو جبران پر جی بھر کر غصہ آتا تھا۔ اپنی اولاد کو لے کر وہ اتنا نان سیریس کیسے ہو سکتا تھا؟ اس بات پر وہ جبران سے بحث بھی کر چکی تھی مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کر چکا تھا۔ حائقہ بھی زیادہ زور نہ دیے 2 حروف لعنت اس پر بھیج چکی تھی۔ ابھی اس کا آفس سے آنا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ معیز اسکول اور جبران آفس میں تھا۔ نسرین، ایک گلاس پانی لے آؤ۔ آنکھیں موندے گردن کو دبائے اس نے پانی مانگا۔ یہ لے میم۔ نسرین کی جگہ دوسری میٹ کی آواز سن کر حائقہ کی آنکھیں جھٹ کھلی تھی۔ تم؟ نسرین کہاں ہے؟ ایک دم اسے آدم کا خیال آیا جو وہاں نہیں تھا۔
وہ جی چھت پر کپڑے سکھانے گئی ہیں، آدم بابا کو بھی ساتھ لے گئی ہیں۔ حائقہ کے سوال سے پہلے ہی وہ آدم کے حوالے سے بھی آگاہ کر چکی تھی۔ حائقہ نے سر ہلائے پانی کا گلاس تھاما۔ پانی پیے اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا جب اسے نسرین سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ اپنا موبائل اٹھایا اسے کھولا ہی تھا جب یک دم وہ ٹھٹکی، خوف سے آنکھیں پھیلیں، نگاہیں اٹھائے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں سے آدم نسرین کے پیچھے ہی نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدم، وہ چلائی مگر دیر ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں پر جھاگ والا پانی گرنے کی وجہ سے وہ پھسلتا سیڑھیوں سے نیچے گر گیا تھا۔ سیڑھیوں کے پاس کا حصہ خون سے رنگ چکا تھا۔ حائقہ کے قدم منجمد ہوئے، وہ کئی سال پیچھے چلی گئی۔ آدم کی جگہ اسے اپنا آپ نظر آیا، اپنی مری اولاد نظر آئی، اور اس بے وفا کا چھوڑ کر چلے جانا نظر آیا۔ آدم بابا، نسرین بھاگ کر آدم کی جانب بڑھی، اس کے ماتھے سے رستے خون پر اپنا دوپٹہ رکھا، چیخے مارے اس نے حائقہ کو بلایا، حائقہ بی بی، حائقہ بی بی۔ حائقہ ہوش میں آئی، وہ تیزی سے آدم کی جانب بھاگی۔ آدم، آدم آنکھیں کھولو، آدم، اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ بابا کو اسپتال لے جانا ہوگا بی بی۔ نسرین کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس کے چھوٹے سے وجود کو باہوں میں اٹھائے وہ دیوانہ وار باہر بھاگی۔ ڈرائیور گھر پر ہی موجود تھا، حالات کا اندازہ لگائے فوراً گاڑی نکالی اور ارسم امین کے ہسپتال کی جانب موڑ لی۔ ہیلو جبران صاحب، نسرین نے فوراً جبران کو کال کی۔ آئی سی یو کے باہر موجود بینچ پر بیٹھے، اس کی نگاہیں دروازے پر ہی جمی تھیں جہاں آدم موجود تھا۔ آنکھیں برس کر لال ہو چکی تھیں۔ حائقہ، جبران نسرین کی کال پر سیدھا ہسپتال آیا تھا۔ وہ حائقہ کی جانب بڑھا۔ جبران، وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی۔ جبران، وہ آدم، وہ جبران، اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی جبران اسے بچا لوں، مگر میں قاتل نہیں ہوں جبران، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں مارا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ شش، حائقہ۔ جبران اس کی حالت سمجھتا اسے گلے سے لگا چکا تھا، جس پر وہ اونچی آواز میں رو دی۔ آدم کو بچا لو جبران، اسے بچا لو۔ اس کی زبان پر بس یہی الفاظ موجود تھے۔ اسے اپنی باہوں میں لیے وہ وہیں بینچ پر ٹک چکا تھا۔ آدھے گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد آخرکار ڈاکٹرز کی جانب سے خیر کی خبر انہیں مل گئی تھی۔ آدم کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ حائقہ کی جان میں جان آئی تھی۔ جبران سے پہلے وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھی تھی۔ آدم، اس سے مل سکتے ہیں؟ اس کے لہجے کی بے چینی سب نے محسوس کی تھی۔ ابھی انڈر آبزرویشن ہے، آپ تھوڑی دیر میں مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جبران کا شانہ تھپ تھپائے وہاں سے جا چکا تھا۔ جبران نے آنکھیں موندے رب کا شکر ادا کیا، اپنی بیوی کو دیکھا، سرخ آنکھیں، بکھرا حلیہ، کپڑوں پر موجود خون۔ اسے یوں اپنی اولاد کی فکر میں گھلتے دیکھ جبران آسودگی سے مسکرا دیا۔ پچھلے دنوں معیز کو لے کر ہوئی لڑائی میں حائقہ کی کئی بات یاد آئی۔ کتنے غصے سے بولی تھی وہ کہ بچے جبران کے ہیں، جب اسے پرواہ نہیں تو وہ بھی نہیں کرتی۔ حائقہ، جبران نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونکی۔ آدم سے ملنا ہے؟ حائقہ کا سر مکان کے انداز میں ہلا۔ اپنے ساتھ لیے جبران روم کی جانب بڑھا جہاں آدم کو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ننھے سے وجود کو مشینوں اور پٹیوں میں جکڑے دیکھ ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ شش، وہ ٹھیک ہے، اسے روتے دیکھ جبران نے دلاسا دیا۔ جبران، میں نے کوشش کی تھی اسے بچا لوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کے لہجے میں موجود ڈر جبران نے اچھے سے بھانپا تھا۔ مجھے یقین ہے۔ بس یہی الفاظ حائقہ کو اندر تک سکون پہنچا گئے تھے۔ مگر ذوالقرنین نے نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں قاتل ہوں اس کی اولاد کی، مگر میں نے تب بھی کچھ نہیں کیا تھا، بھلا میں اپنی ہی اولاد کو کیسے مار سکتی ہوں؟ جبران اسے اپنے ساتھ لیے روم میں موجود صوفے پر آ بیٹھا۔ اس نے ٹوکا نہیں تھا، حائقہ کو اسے بولنے دیا تھا، مگر دیکھنا اب نہ بہت خیال رکھوں گی ان دونوں کا، اور ذوالقرنین کو غلط ثابت کروں گی میں، اور پھر جب ہماری اولاد ہوگی۔ وہ بات کہاں سے کہاں لے جا چکی تھی۔ جبران کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزرا۔ افسوس بھری نگاہوں سے اس نے حائقہ کو دیکھا۔ آدم کی آواز پر وہ چونکا۔
حائقہ کو دیکھا جو تیزی سے اس کی جانب بھاگی۔ آدم اس کا ہاتھ تھام کر بار بار چوما۔ دوائیوں کے زیر اثر آدم مسکرایا اور دوبارہ آنکھیں موند گیا۔ آدم آدم جبران دیکھو اسے، اس نے آنکھیں کھولی پھر بند کر لیں۔ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی حواس باختہ حالت دیکھ کر جبران نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے تھاما۔ وہ ٹھیک ہے حائقہ، بس دوائیوں کے زیر اثر ہے۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ پکا؟ اسے یقین نہیں تھا۔ پکا؟ جبران نے آنکھیں میچے مسکرا کر اسے یقین دلایا۔ تم گھر جاؤ حائقہ، میں ہوں آدم کے پاس۔ کافی دیر سے وہ دونوں وہیں موجود تھے۔ حائقہ کے چہرے پر تھکان محسوس کیے جبران نرمی سے بولا، نہیں میں یہی ہوں۔ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ حائقہ؟ جبران۔ اس سے پہلے جبران حائقہ کو کچھ کہتا طاہرہ بیگم، سارہ اور میثم اندر داخل ہوئے تھے۔ خالہ امی آپ یہاں؟ جبران چونکا۔ آدم کیا ہوا اسے؟ وہ تیزی سے آدم کی جانب لپکی، نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اب ٹھیک ہے خالہ امی، جبران نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ پھر بھی ہوا کیسے یہ؟ بتاؤ تو صحیح۔ نظریں آدم پر ہی ٹکی تھی ان کی۔ ان کے پوچھنے پر جبران نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ مگر آپ کو کس نے بتایا؟ نسرین نے ساتھ ہی سوال کر ڈالا۔ جبران بھولو مت، یہ اسپتال تمہارے خالو کا ہے۔ انہیں ریسیپشن سے علم ہوا تو فوراً مجھے کال کی، اور اس نسرین کی خبر تو میں لیتی ہوں جس نے مجھے بتانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ سوچوں میں نسرین کا قتل ہی کر چکی تھی۔ اس سب کی ذمہ دار یہ عورت ہے، جہاں جاتی ہے منحوسیت اور مشکلیں ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ سارہ نے حائقہ کی جانب انگلی اٹھائی۔ حائقہ نے گہری سانس بھرے آنکھیں گھمائی تھی۔ سارہ؟ طاہرہ بیگم نے اسے تنبیہ کی۔ واٹ سارہ ماما، آپ دیکھ نہیں رہی آدم کی حالت؟ یہ وہیں موجود تھی، اس نے دیکھا تھا اسے گرتے ہوئے۔ چاہتی تو آگے بڑھ کر تھام لیتی، مگر اس نے گرنے دیا۔ بلڈی وچ! وہ چلائی۔ آواز نیچے رکھو اپنی۔ حائقہ آدم کی جانب دیکھتے بولی جو کسمسایا تھا۔ یقیناً یہ شور اسے پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ سچ سننا برداشت نہیں ہو رہا؟ سارہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے نوازا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حائقہ بحث کے موڈ میں نہیں تھی تو سر ہلا دیا، مگر سارہ آج پورے موڈ میں تھی۔ دیکھا، سن لیا آپ سب نے سچ۔ اس کی وجہ سے آدم اس حالت میں پہنچا ہے۔ یہ عورت کسی کی سگی نہیں ہے۔ ارے یہ تو اپنے باپ کی سگی نہیں تو ستیلی اولاد کی کیا ہوگی؟ تمہارے لیے تو جتنے گھٹیا الفاظ ہوں کم ہیں۔ سارہ کی آواز ایک بار پھر اونچی ہو چکی تھی۔ آواز نیچے رکھو، دانت پیسے حائقہ دوبارہ بولی۔ ورنہ کیا؟ سائرہ چلائی۔ آدم کی نیند ٹوٹی اور وہ رو دیا۔ حائقہ کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ اس کے بعد تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ ورنہ یہ! پھٹی آنکھیں، گال پر ہاتھ رکھے سارہ نے حائقہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت سخت غصہ موجود تھا۔ اپنی دونوں اولادوں کو لے اور یہاں سے چلی جائیں۔ اب اس کا رخ طاہرہ بیگم کی جانب تھا جو خود غصے بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ چلو یہاں سے۔ جبران کو معافی طلب نگاہوں سے دیکھتی وہ دونوں کو وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ گہری سانس بھرے وہ آدم کے پاس جا بیٹھی، اس کے بال سہلائے۔ حائقہ دوبارہ اسے سلانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تمہیں گھر چلے جانا چاہیے حائقہ۔ نہیں، میں آدم کے پاس رکوں گی۔ جبران کو دیکھے بنا جواب دیا۔ وہ فی الحال سویا ہوا ہے، 3-4 گھنٹوں میں جاگے گا، تب تک تم گھر جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ معیز بھی اکیلا ہے۔ جبران کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر جا چکی تھی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس 1 ہفتے میں دونوں باپ بیٹا اس چھوٹے فتنے سے عاجز آ چکے تھے جس نے سب کو گھما کر رکھ دیا تھا۔ حائقہ پر تو اب بس اسی کا حق رہ گیا تھا۔ معیز تو نہیں، مگر جبران کا حال غصے سے برا ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی پر وہ چھوٹا مکمل طور پر قبضہ پا چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھوٹا فتنہ حائقہ کی گود میں بیٹھا اور اوں آ کیے اس سے باتیں کرنے میں مگن تھا جس کا وہ پورا جواب دے رہی تھی۔ مگر اب بس اور نہیں، آج جبران اپنی بیوی واپس لے کر ہی رہے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ اسی لیے اس نے آج اپنے اور حائقہ کے لیے ڈنر ڈیٹ کا پلان بنایا تھا۔ بیگم تیار ہو جائیں، جانا نہیں ہے۔
وہ کمرے میں داخل ہوتا شیریں لہجے میں بولا، مگر غسیلی نگاہوں سے اس فتنے کو گھورنا نہ بھولا جس نے آنکھیں چھوٹی کی اپنے باپ کو برابر گھوری سے نوازا۔ مگر آدم، حائقہ کو اس کی پریشانی لاحق ہوئی۔ میں ہوں آدم کے پاس، آپ لوگ چلے جائیں، نسرین آنٹی بھی ہیں۔ معیز کے جواب پر جبران کا دل چاہا بھنگڑے ڈالنے کو۔ حائقہ مسکرائی، آدم کو گود سے اٹھائے معیز کے پاس بٹھایا، مگر وہ بھی آدم جبران تھا، اپنے نام کا ایک۔ یکدم آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر لایا اور معصومیت سے حائقہ کی جانب دیکھا۔ آدم، کیا ہوا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ حائقہ کا دل بے چین ہوا۔ آنکھیں میچے اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ حائقہ فوراً اسے باہوں میں لیے سابقہ جگہ پر بیٹھ گئی۔ بیگم، ڈنر؟ تمہارا بیٹا درد سے بے حال ہے اور تمہیں آؤٹنگ کی پڑی ہے، شرم سے ڈوب مرو جبران حیات۔ آدم کو گود میں اٹھاتی وہ اسے غصے سے جھڑکتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جبران نے منہ بنایا، اس کی پیٹھ کو دیکھا تو کندھے پر سر رکھے آدم نے نہ صرف اسے دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے نوازا بلکہ زبان بھی چڑھا چکا تھا۔ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں آدم جبران حیات۔ دانت پیسے جبران غصے سے بڑبڑایا۔ کی چین انگلی میں گھمائے وہ ایگزٹ کی جانب بڑھ رہا تھا جب ریسیپشن پر موجود ڈاکٹر کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ سسٹر، یہ مسز جبران کی رپورٹ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا انہیں میسج نہیں کیا گیا؟ ڈاکٹر نے رپورٹ اٹھائے سوال کیا۔ ان کے ہسبینڈ کو میسج کر دیا گیا تھا میم، کال بھی کی مگر وہ ابھی تک نہیں آئے۔ نرس نے کندھے اچکائے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ ایسا کریں انہیں کوریئر کر دیں رپورٹ، کافی انتظار تھا انہیں، شاید کوئی ایشو آ گیا ہو اسی وجہ سے نہیں لینے آ رہے ہوں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر نرس نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکی تھی۔ ذوالقرنین جو اپنی وائف کی ڈاکٹر سے ملنے آیا تھا اس کے قدم ریسیپشن کی جانب بڑھے تھے۔ ایکسکیوز می، اس نے مسکرا کر نرس کو پکارا۔ ہیلو، مصروف انداز میں موبائل اس نے کان کو لگایا تھا۔ جی؟ دوسری جانب سے ملی خبر پر حائقہ کی آنکھیں پھیلی تھی۔ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی وہ باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے روم میں آتی وانیہ کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ میم، وانیہ نے اسے پکارا۔ میں جا رہی ہوں وانیہ، کوئی ایشو ہو تو خود ہی ہینڈل کر لینا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھا۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ مگر میم، ہوا کیا ہے؟ وانیہ اس کی جلد بازی کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ گیٹ کی بیل پر جبران سر کھجائے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ آج طبیعت کچھ بوجھل تھی جس کی بنا پر وہ گھر ہی تھا۔ گیٹ پر موجود کوریئر والے نے اسے بکے اور کیک کا ڈبہ تھمایا تھا۔ حیرانگی سے وہ دونوں چیزیں تھامے اندر چلا آیا۔ کیک ابھی ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ طاہرہ بیگم کی اسے کال موصول ہوئی۔ السلام علیکم جبران، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام خالہ امی، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ انہوں نے ساتھ ہی سوال پوچھ ڈالا تھا۔ نہیں، ساتھ ہی جبران نے کیک کا ڈبہ کھولنے کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ چلو اچھا ہے، ورنہ مجھے شک تھا کہیں تم لوگ تیاری میں مصروف نہ ہوں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ کون سی تیاری؟ جبران چونکا۔ ارے بھائی، برتھ ڈے پارٹی کی تیاری۔ برتھ ڈے پارٹی؟ کس کی برتھ ڈے؟ کون سی برتھ ڈے پارٹی؟ ساتھ ہی وہ کیک کا ڈبہ کھول چکا تھا۔ حائقہ کی برتھ ڈے پارٹی کی بات کر رہی ہوں جبران۔ ایک منٹ، خدارہ جبران، یہ مت کہنا کہ تمہیں معلوم نہیں آج تمہاری بیوی کی سالگرہ ہے۔ طاہرہ بیگم تو کیا چونکا تھی، چونکایا تو جبران کو کیک پر لکھے ہیپی برتھ ڈے حائقہ نے تھا۔ ارے کیسی بات کر رہی ہیں خالہ امی، میری بیوی کی سالگرہ ہے آج، مجھے اچھے سے یاد ہے، وہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ جبران نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ چلو شکر ہے تمہیں معلوم ہے، اور ہاں وہ کیک اور بکے بھیجا تھا مل گیا؟ وہ پرسکون ہوئی اور ساتھ ہی سوال کر ڈالا۔ جی جی مل گیا، وہ بکے اور کیک پر نگاہیں گاڑے بولا۔ اچھا خالہ امی، آج رات پارٹی کی تیاری کرنی ہے، مصروف ہوں، بعد میں بات ہوتی ہے اور آپ سب انوائٹڈ ہیں۔ وہ تیزی سے کال کاٹ چکا تھا۔ عجیب، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ مصروف نہیں ہوں۔ جبران بھی نا، انہوں نے سر جھٹکا تھا۔ طاہرہ بیگم کی کال بند ہوتے ہی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس کی بیوی کی سالگرہ تھی، حائقہ کی سالگرہ۔ جبران کو کچھ کرنا تھا، اسے حائقہ کے لیے کچھ کرنا تھا، مگر شروعات کہاں سے کرے؟ معیز، دماغ میں بس اسی کا خیال آیا۔
آدم کو تیار کیے وہ خود بھی فریش ہوتا معیز کے اسکول کو نکلا تھا۔ ہاف ڈے لیے وہ اب معیز کو گاڑی میں بٹھائے گاڑی میک ڈونلڈ کی جانب بڑھا چکا تھا۔ پاپا بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے اور آپ نے مجھے ہاف ڈے کیوں کروایا؟ معیز نے فرائز کھائے دوبارہ سوال کیا تھا۔ ابے یار بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے تیرا باپ۔ جبران نے گہری سانس خارج کی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ مت کرو آدم، جبران سے سوال کیے ساتھ ہی کیچپ سے کھیلتے آدم کو ٹھوکا۔ جبران اسے تمام ماجرا سنا چکا تھا۔ اب تینوں باپ بیٹے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ تو آپ انہیں سرپرائز دینا چاہتے ہیں؟ معیز کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ مگر کیسے؟ وہ تو تھوڑی دیر میں گھر آ جائیں گی، پھر آپ کیسے کریں گے سب؟ یار وہی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ جبران جھنجھلا اٹھا۔ اوے چھوٹے، تو ہی کوئی آئیڈیا دے دے، ویسے تو بڑا دماغ چلتا ہے تیرا۔ جبران نے رخ اب آدم کی جانب کیا جو کان لپیٹے مزے سے شیک پی رہا تھا۔ الو کا پٹھا، یہ تو میری بے عزتی ہو گئی۔ آدم کو غصے سے گھورے وہ خود سے بڑبڑایا۔ میسج ٹون پر اس نے موبائل اٹھایا۔ حائقہ کا میسج تھا، وہ آج گھر رات تک آئے گی یہ لکھا تھا۔ جبران نے سکون کی سانس خارج کی، لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ چلو، آدم کو گود میں اٹھائے اس نے معیز کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ کہاں؟ سرپرائز پلان کرنے۔ وہ مسکراتا انہیں لیے شاپنگ مال کی جانب بڑھا تھا۔ صبح سے شام اور شام سے رات اتر آئی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی کی مکمل تیاری ہو چکی تھی۔ جبران خود تیار ہوئے دونوں بچوں کو بھی تیار کر چکا تھا اور اب اس نے طاہرہ بیگم کو کال کی تھی۔ ہاں بس آدھے گھنٹے میں ہوں گے تمہارے پاس، انہوں نے جواب دیا، جس پر جبران پرسکون ہو گیا تھا۔ حائقہ کو بھی میسج کیے آنے کا پوچھ چکا تھا وہ، جواب میں اس نے 9 بجے کا بتایا تھا۔ ساڑی کا پلو ٹھیک طاہرہ بیگم ڈائننگ ہال کی جانب آئیں، جہاں اپنے دونوں بچوں کو اول جلول حلیے میں دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیلیں۔ سارا، میسم، یہ کیا؟ تم دونوں ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ ہمیں نکلنا ہے، جبران کی کال آئی ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ سارا نے موبائل استعمال کیے آنکھیں گھمائیں۔ سیم، میسم بھی سارا کے پیچھے بولا۔ سارا اب کون سا نیا ڈرامہ لگانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ طاہرہ بیگم کو اس پر غصہ آیا۔ ریئلی موم، ڈرامہ؟ میں ڈرامے لگاتی ہوں۔ فائن، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، مگر میں کہیں نہیں جا رہی۔ کون کہاں نہیں جا رہا؟ ارسم امین جو ابھی آئے تھے انہوں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں ارسم، آپ فریش ہو کر تیار ہو جائیں اور تم دونوں بھی فوراً تیار ہو کر آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو آنکھیں دکھائیں۔ میں کہیں نہیں جا رہی ماما، اور اس حائقہ کی برتھ ڈے پارٹی پر بالکل بھی نہیں۔ وہ غصے سے چلائی۔ سارا، یہ کیسا لہجہ استعمال کر رہی ہو بیٹا؟ بڑی بہن ہے آپ کی۔ ارسم کے ماتھے پر بل پڑے۔ نو ڈیڈ، شی از ناٹ۔ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس کی آنکھیں فوراً بھیگیں۔ ارسل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا ڈیڈ، سب کے سامنے۔ ایون جبران بھائی بھی وہاں موجود تھے اور ماما چاہتی ہیں کہ میں اس کی برتھ ڈے پارٹی اٹینڈ کروں۔ نو، نیور، اسے مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ ارسم امین کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ سارا، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ وہ تھوڑی دیر بعد بس اتنا بولے۔ مگر ڈیڈ، حائقہ تم سے معافی مانگے گی، تم جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ ان کی بات سن کر سارا کی آنکھیں چمکی تھیں۔ میسم کو مسکراہٹ دیے وہ کمرے میں جا چکے تھے۔ میسم بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ ارسم، آپ وجہ تو جان لیں۔ نہیں طاہرہ، جو بھی وجہ ہو، مگر حائقہ کو سائرہ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اسے معافی مانگنی ہوگی۔ طاہرہ بیگم سے دو ٹوک انداز میں بات کیے وہ کمرے میں چلے گئے تھے۔ طاہرہ بیگم نے افسوس سے اپنی بیٹی کے کمرے کی جانب دیکھا جو انجانے میں باپ بیٹی کے درمیان ایک نئی دیوار حائل کر چکی تھی۔ پورے لاؤنج کو بلیک اینڈ ریڈ برتھ ڈے تھیم کے مطابق سجایا گیا تھا۔ ارسم امین بھی فیملی سمیت وہاں آئے بیٹھے تھے۔ اب بس انتظار تھا تو اس خاص انسان کا جس کے لیے یہ سب سجایا گیا تھا۔ جہاں ان تینوں باپ بیٹے کو حائقہ کا سرپرائز چہرہ دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ تھی، وہیں سارا بھی اس پل کے انتظار میں تھی جب وہ اس سے معافی مانگتی۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے وہ تینوں باپ بیٹا ہی دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے جب انہیں حائقہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔
چند لمحوں میں تھکی ہاری حائقہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ جب اپنی سوچ میں سر جھکائے اندر چلی آ رہی تھی یکدم ٹھٹکی، آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سامنے کھڑے ان تینوں باپ بیٹوں پر نظر گئی جو مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے حائقہ، طاہرہ بیگم نے آگے بڑھ کر محبت سے اسے گلے لگایا۔ وہ ہوش میں آئی، نظریں سیدھا ارسم امین پر جا ٹکی، سرخ آنکھوں میں نمی تیری اور فوراً وہ سپاٹ ہو گئی۔ جنم دن بہت بہت مبارک ہو بیگم۔ ہیپی برتھ ڈے آنٹی۔ جبران اور معیز نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی تھی، مگر وہ ان تینوں کو سرے سے نظر انداز کیا ارسم امین کے سر پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ آج کہاں تھے ڈیڈ؟ اسے سوال کیا۔ ایجنسی والوں نے کال کی تھی نا آپ کو، بتایا تھا نا آپ کو کہ کیا ہوا ہے، تو آپ کیوں نہیں آئے؟ اس کے سوالوں پر سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارسم امین گلا کھنکارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے سارا کو تھپڑ مارا تھا حائقہ، تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، معافی مانگو اس سے۔ سوال گندم، جواب چنا۔ حائقہ کی آنکھیں مزید بھر آئیں، سارا کے چہرے پر خوشی در آئی۔ حائقہ سر ہلائے سارا کی جانب بڑھی اور کسی کے بھی سمجھنے سے پہلے ایک الٹے ہاتھ کا اس کے منہ پر رسید کر چکی تھی۔ سارا، طاہرہ بیگم فوراً اس کی جانب بڑھی۔ تم نے سارا کو تھپڑ مارا حائقہ، معافی مانگو اس سے۔ ہنستے ہوئے ٹیبل پر موجود کیک کی جانب بڑھی۔ سارا کو تھپڑ مارا، معافی مانگو اس سے۔ معافی مانگوں سارا سے؟ معافی؟ مائی فٹ۔ چلاتے ہوئے اس نے کیک اٹھائے زمین پر دے مارا۔ وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتی تھی۔ حائقہ، جہاں بچے اس کے اس عمل پر خوف زدہ ہوئے، وہیں جبران اس کی فکر میں آگے بڑھا تھا۔ سوری فور دس۔ ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھائے اس نے کیک کی جانب اشارہ کیا۔ حائقہ، کیا ہوا ہے؟ یوں بہیو کیوں کر رہی ہو؟ ارسم، آپ ہی بتائیں کیا ہوا ہے؟ طاہرہ بیگم کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں اس وقت میں کہاں سے آ رہی ہوں؟ اینی ون نو کہ میں صبح سے کہاں تھی اور اب کہاں سے آ رہی ہوں؟ اس نے سرخ گریاں آنکھیں ان سب پر ٹکائے سوال کیا۔ ان سب کے چہرے نفی میں ہلے۔ ڈیڈ، یہ اعزاز میں آپ کو دیتی ہوں، بتائیے سب کو میں کہاں تھی؟ اس نے مسکرا کر ارسم امین کو دیکھا۔ حائقہ، میری بات سنو، یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا۔ یہی تو وقت ہے ڈیڈ، جب سارا سے معافی مانگنے کا یہ وقت ہو سکتا ہے تو اس کا کیوں نہیں؟ حائقہ مسکرائی مگر درد بھری مسکان۔ جاننا نہیں چاہیں گے کہ کہاں سے آئی ہوں میں؟ ڈیڈ تو بتائیں گے نہیں، چلے میں بتا دیتی ہوں۔ اپنی ماں کو دفنا کر آ رہی ہوں میں، میری سگی ماں جو آج میرے ہاتھوں میں اپنی جان دے چکی تھی، انہیں دفنا کر آ رہی ہوں۔ فنی ہے نا؟ میرا برتھ ڈے، میری ماما کا ڈیتھ ڈے۔ اس کی ہنسی میں چھپا درد سب نے محسوس کیا تھا۔ طاہرہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ کیوں نہیں آئے ڈیڈ؟ کیوں؟ کال کی تھی آپ کو میں نے، نہیں ریسیو کی۔ ایجنسی والوں نے تو کی تھی نا، بتایا تھا نا کہ کیا ہوا ہے، پھر کیوں؟ اس کی آواز مدھم سے مدھم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حائقہ، کس کی بات کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے اور کہاں سے آ رہی ہو تم؟ جبران نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ اپنی سگی ماں کی بات کر رہی ہوں جبران، وہ ماں جس نے مجھے پیدا کیا، پالا پوسا، وہ ماں جو دنیا کی نظروں میں کئی سال پہلے ہی مر چکی تھی، وہ ماں جو اتنے سالوں سے ایک پاگل خانے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، اس ماں کی بات کر رہی ہوں جبران، جسے آج میں نے کھو دیا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ رو دی تھی۔ سارا اور میسم تو بس حیرانگی سے اس کی شکل دیکھے جا رہے تھے۔ وہ بالکل بھی اچھی عورت، اچھی بیوی، اچھی ماں نہیں تھی جبران، مگر پھر بھی وہ میری ماں تھی، ان سے محبت تھی مجھے۔ آپ کیوں نہیں آئے ڈیڈ؟ اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ مجھے جواب دیجیے۔ وہ دھاڑی، میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے حائقہ، ارسم امین غصے سے بولے، اور مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا۔ کتنے میسیجز، کتنی کالز کی میں نے آپ کو، ڈیڈ آ جائیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مگر ایک کال، ایک میسیج کا بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا آپ نے؟ اتنی عرضہ ہوں میں آپ کے لیے، اس عورت کے لیے نہ آتے، میرے لیے آ جاتے۔ آپ کی بیوی نہ صحیح، میری ماں تو تھی نا۔ اتنی بے حسی، اس کی آنکھوں میں موجود نا امیدی نے ارسم امین کو تکلیف دی۔
نہیں حائقہ، ایسا نہیں ہے میری جان، تم بیٹی ہو میری، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھے۔ نہیں ڈیڈ، یہیں رک جائیں، ایک قدم آگے مت بڑھائیے گا، آپ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ ہے، کوئی محبت نہیں ہے آپ کو مجھ سے۔ حائقہ ایک بار ان کی بات تو سن لو۔ جبران نے اس کی حالت خراب ہوتے دیکھ اسے سنبھالنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا جبران، کچھ سننے کو بچا ہی کہاں ہے اب، انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ چلائی تھی۔ حائقہ میری جان، ایسا مت کہو، میں باپ ہوں تمہارا، کچھ نہیں لگتے آپ میرے، کسی کی جان نہیں ہوں بلکہ وبال جان ہوں میں۔ کیوں، سچ ہے نا؟ حائقہ پلیز۔ نہیں جبران، تم انہیں نہیں جانتے، ایک نمبر کے جھوٹے شخص ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ محبت ہے مجھ سے، کوئی محبت نہیں ہے انہیں، ان کی محبت، فکر اور وقت سب ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس نے طاہرہ بیگم، سارا اور میثم کی جانب اشارہ کیا۔ کوئی محبت نہیں مجھ سے۔ سر تیزی سے نفی میں ہلا تھا اس کا۔ تم جانتے ہو جبران، ان کے ہاسپٹل کا نام کیا ہے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ TSM۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب ہے طاہرہ، سارا اور میثم۔ ان کے گھر کا نام پتہ ہے تمہیں؟ میثم ولا۔ ہر وہ چیز جو ارسب امین کی پہچان ہے وہ ان کے نام پر ہے۔ اینڈ واٹ فار می؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ تمہیں ایک جوک سناؤں؟ فنی۔ جانتے ہو جب بھی کسی پارٹی میں کبھی ان کے ساتھ چلی جاتی اور لوگ پوچھتے یہ کون ہے اور ڈیڈ انہیں جواب دیتے یہ میری بیٹی ہے، تو آگے سے ان کے کیا الفاظ ہوتے؟ ارسم صاحب، یہ کون سی بیٹی جس کے بارے میں پہلے نہ کبھی سنا نہ دیکھا، اور بس یہی نہیں، وہ مجھے ان نگاہوں سے دیکھتے جیسے میں ناجائز ہوں۔ جانتے ہو کتنی تکلیف ہوتی تھی یہاں؟ اس نے دل پر انگلی رکھی۔ ایک بات سچ سچ بتائیے ڈیڈ، کیا واقعی میں ناجائز ہوں؟ حائقہ میری جان، نہیں۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھے۔ کہا نا نہیں ہوں میں کوئی جان وان، آپ لوگ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی اور آپ کی فیملی کی شکل بھی نہیں دیکھنی، چلے جائیں یہاں سے۔ ارسم امین کو دھکا دیا تھا اس نے۔ سر جھکائے انہوں نے سب کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور وہ دروازے کی جانب چل دیے تھے۔ رک جائیں آپ سب لوگ، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ جبران نے آگے بڑھ کر انہیں روکا۔ حائقہ نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ اگر یہ لوگ یہاں سے نہیں گئے تو میں چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے دوبارہ حائقہ کی جانب نہ دیکھا۔ اوہ، میں تو بھول گئی تھی، تم بھانجے ہو ان کے، تمہاری خالہ امی ہیں یہ، تمہارا گہرا رشتہ ہے ان سے، یہ لوگ کیسے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ نہیں جا سکتے، مگر میں تو جا سکتی ہوں نا، ویسے بھی میں تمہاری لگتی ہی کیا ہوں؟ وہ خود اذیتی انداز میں مسکراتی کمرے میں جا گھسی۔ جبران کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یو آر سو بیڈ پاپا۔ معیز غصے سے اسے گھورے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آدم جو منہ کھولے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ حائقہ کو روتے ہوئے کمرے میں جاتے دیکھ اس کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ ہاتھ میں موجود فیڈر اس نے زور سے جبران کے ماتھے پر دے مارا تھا اور بنا پیچھے دیکھے اپنا واکر گھسیٹتا معیز کے پیچھے چل دیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے تمام ڈراز کو کھنگالا تھا مگر اپنا سکون تلاش نہ کر پائی تھی۔ اولاد کی خواہش اور چاہ میں وہ اس بری عادت کو ترک کرنا شروع ہو گئی تھی، مگر اس وقت تمام خواہشیں پسے پشت ڈالے اپنا سکون چاہتی تھی۔ جلد ہی اسے ڈرا میں آگے ایک پرانا سگریٹ کا پیک مل گیا تھا۔ سگریٹ سلگایا اس نے لبوں سے لگائی اور اپنے اندر کا غم ختم کرنے کی کوشش کی۔ آنکھوں سے آنسو ایک ایک کیے ٹپ ٹپ گرے جا رہے تھے، ایک کے بعد دوسری تو دوسری کے بعد تیسری۔ جب دروازہ کھٹکھٹائے معیز اندر داخل ہوا تھا۔ کچھ کہے بنا وہ حائقہ کے پاس آ بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا تھا اس کا۔ کچھ لمحوں بعد سر اٹھائے اس نے حائقہ کو دیکھا جس نے اسے یکسر نظر انداز کیا تھا۔ یہ مت پئیں، میری ٹیچر بتاتی ہیں اچھے لوگ اس کو نہیں پیتے، یہ بری ہے۔ وہ بولا۔ کس نے کہا میں اچھی ہوں؟ اس کی جانب دیکھے بنا وہ گہرا کش لگائے سپاٹ لہجے میں بولی۔ کہنے کی کیا ضرورت، مجھے معلوم ہے۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ تمہاری معلومات خاصی خراب ہیں، مت پئیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس نے حائقہ کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچی۔
حائقہ نے غصے سے اسے گھورا۔ یہ بات اپنے باپ کو بھی بتاؤ، وہ بھی پیتا ہے، اس سے کبھی کھینچی؟ کیا وہ مرد ہے تو اسے معاف ہے؟ وہ غصے سے غرائی۔ انہیں نہیں بتاؤں گا، انہوں نے آپ کو رلایا ہے، انہیں پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائے بولا، زیادہ مکھن بازی کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے۔ حائقہ نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ کہیں نہیں جا رہا ہوں میں، یہی ہوں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ مل کر روؤں گا۔ وہ دونوں ٹانگیں اوپر کے سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ میں کوئی رو نہیں رہی۔ حائقہ نے غصے سے اپنے گال صاف کیے۔ اوکے، اس نے کاندھے اچکائے۔ ویسے تمہیں کیوں رونا ہے؟ حائقہ نے چند لمحوں بعد سوال کیا۔ کیونکہ میری ماما بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ ماما کا چھوڑ کر چلے جانا تکلیف دیتا ہے، میں جانتا ہوں۔ آدم تو بیوی تھا، اسے نہیں پتا، مگر میں تو بڑا تھا نا۔ اس کی بات سن کر حائقہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھیں۔ رونا چاہیں تو رو لیں، پرامس کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور حائقہ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ سر معیز کی گود میں رکھے وہ رو دی تھی۔ معیز خاموشی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اس کی خود کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ بس کریں اب، اتنا تو مت روئیں۔ کچھ دیر معیز نے اسے خاموش کروانا چاہا تھا۔ خود ہی تو کہہ رہے تھے رو لیں، اب خود ہی منع کر رہے ہو۔ اس کی گود سے سر اٹھائے، ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ کہہ تو رہا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روتی جائیں، ایسے بھی آپ بہت برا روتی ہیں۔ حائقہ مسکرا دی تھی۔ برا روتی ہوں یا روتے ہوئے بری لگتی ہوں؟ ایک ہی بات ہے۔ معیز نے کاندھے اچکائے۔ تمہیں اس کی یاد آتی ہے؟ کس کی؟ معیز نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ تمہاری ماما کی؟ آتی ہے، اس نے جواب دیا۔ ماما کو نہیں جانا چاہیے، اللہ میاں کو ماما کو اپنے پاس نہیں بلانا چاہیے۔ اداس مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حائقہ نے اسے گلے لگایا۔ اداس تو آپ بھی ہیں، میرا غم تازہ ہے۔ وہ تکلیف زدہ مسکرائی۔ غم کا تازہ یا پرانا ہونے سے کیا، غم تو غم ہوتا ہے۔ مجھے شک پڑنے لگ گیا ہے تم پر، واقعی 7 سال کے ہونا؟ اس کی بات سن کر حائقہ نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دونوں ہنس دیے تھے۔ سگریٹ مت پیا کریں، وہ دھیمی آواز میں بولا، اس کے بنا گزارا نہیں۔ حائقہ نے بھی اسی آواز میں جواب دیا، کوشش تو کریں، میں ایک بار اپنی ماما کو کھو چکا ہوں، دوسری بار نہیں۔ میں تمہاری ماما نہیں ہوں۔ حائقہ انکاری ہوئی۔ آپ ہیں، انکار کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نہیں ہوں۔ حائقہ کی آواز لڑکھڑائی۔ آپ میری ماما ہیں اور اب کی بار میں کچھ نہیں سنوں گا۔ اسے زور سے گلے لگائے وہ بولا تھا، تم بہت اچھے ہو معیز، وہ بس اتنا کہہ پائی۔ آپ بھی، اس کے گال پر بوسہ دیے وہ بولا۔ حائقہ اسے کس کر گلے لگا چکی تھی۔ ڈھیر و سکون اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ یک دم زوردار آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ واکر پر موجود آدم جبران نے آنکھیں چھوٹی کیے، ان دونوں کو گھورا اور اسی گھوری کو برقرار رکھے وہ ان تک آیا تھا۔ وہ دونوں اس کی گھوری پر ہنس دیے تھے۔ حائقہ نے اسے واکر سے نکالا۔ اس کے چہرے پر مٹے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر آدم نے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے انہیں صاف کرنا چاہا۔ حائقہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئی تھی۔ آدم نے غصے سے معیز کو گھورا۔ اس سے مت گھورو، تمہارے باپ کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ نہ جانے ایسی کون سی نیکی کی تھی جو تم جیسی اچھی اولادیں ملی ہوں سے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ فکر مت کریں، آپ کا بدلہ لے کر آیا ہے آدم جبران۔ حائقہ نے سوالیہ نگاہوں سے معیز کو دیکھا۔ پاپا کا سر پھاڑ کر آ رہا ہے؟ ہاں؟ حائقہ کی آنکھیں پھیلی۔ میرا مطلب سر پھاڑنے کی کوشش کر آیا ہے، معیز ہنس کر بولا۔ شکریہ۔ حائقہ نے آدم کے گال پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا کر اس کے گلے میں منہ چھپا گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں اس کی گود میں موجود تھے۔ باہر کیا ہو رہا تھا حائقہ اس سے مکمل طور پر لا علم تھی۔ آدم حائقہ کے کندھے پر سر رکھے سو چکا تھا تو معیز کا سر اس کے سینے پر تھا۔ ایک ہاتھ سے آدم کو سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے وہ معیز کے بال سہلا رہی تھی۔ معیز، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے معیز کو پکارا۔ جی، کیا تم واقعی میں مجھے اپنی ماما مانتے ہو؟ حائقہ نے اٹک کر سوال کیا۔ بالکل۔ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ سے گرفت باندھ چکا تھا۔
پکا نا؟ پکا، اس نے آنکھیں میچی۔ مکر مت جانا۔ میں کیوں مکروں گا؟ کیونکہ سب مکر جاتے ہیں، کسی کو میں پسند نہیں۔ وعدہ سب کرتے ہیں مگر پورا کوئی نہیں کرتا۔ ڈیڈ، ذوالقرنین، جبران، کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی ہی روح میں بولے جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد نظر جھکائی تو اسے سکون سے سوتے پایا۔ بہت سالوں بعد کوئی ایسا ملا جس نے مجھے اپنایا ہے۔ مجھے چھوڑنا مت تم دونوں۔ وہ نے اپنی آغوش میں لیتی آنکھیں موند گئی تھی۔ جو سوال کروں گا اس کا سچ سچ جواب دیجیے گا، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں، صرف سچ۔ وہ دونوں میاں بیوی کے سامنے نشست سنبھال چکا تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے میری بیوی کے ساتھ؟ کیا ماضی رہا ہے اس کا؟ مجھے سچ سچ بتائیں، ایک ایک حرف، اور اس بار کوئی آدھی ادھوری کہانی نہیں۔ جبران، جو بیت چکا ہے اسے مت چھیڑو، طاہرہ بیگم نے التجا کی۔ میری بیوی کے ماضی میں گزرا ایک ایک لمحہ میرے آج اور کل سے جڑا ہے، اور آپ چاہتی ہیں میں اس پر بات نہ کروں؟ ہرگز نہیں، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ مت کرو جبران، پلیز رحم کرو، طاہرہ بیگم نے دوبارہ التجا کی۔ آپ رحم کریں مجھ پر اور بتا دیں ایسا کیا ہوا ہے اس کے ماضی میں جس نے اسے آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ آپ نے سنا تھا نا اس نے کیا کہا مجھے، کہ وہ میری کچھ نہیں لگتی، اور یہ الفاظ جب اس نے دہرائے تو میں اس کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں دیکھے، ایک بھرم ٹوٹتے دیکھا تھا، نا امیدی دیکھی تھی، جو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی مجھ پر بھروسہ نہ رکھے۔ تو بتائیے مجھے کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اسے جاننے تو طاہرہ، وہ حائقہ کا شوہر ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ ارسم امین بولے۔ حائقہ کا پہلا شوہر ذوالقرنین کے بارے میں نہیں جاننا مجھے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ارسم امین بولنا شروع ہوئے تو جبران نے انہیں ٹوکا۔ تو کیا جاننا ہے تمہیں؟ ارسم امین کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے وہ جاننا ہے جو آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ ارسم امین کا حائقہ جبران کی زندگی میں کیا کردار تھا۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ کیوں حائقہ امین ذوالقرنین سے محبت کی شادی کے باوجود بھی اس پر یقین نہ کر پائی تھی۔ آخر کیا تھا اس کا ماضی جو اسے اپنی زندگی سے جڑے اہم لوگوں پر بھروسہ کرنے سے روک دیتا ہے؟ ایک ایک بات، ایک ایک حرف، بالکل شروعات سے۔ اپنے لفظوں پر زور دیا اس نے سخت نگاہیں دونوں میاں